नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी की कोशिशें फैसलाकुन मराहिल में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों मुल्क नई जंगबंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं और उसमें स्टेट ऑफ हरमुज से आज़ादाना जहाज रानी की बहाली भी शामिल है। लेकिन अमेरिका और ईरान ने इन दावों की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज होगा। अमेरिका और ईरान ने जून के वस्त में इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत किए थे, लेकिन एक माह से भी कम अरसे में दोबारा कशीदगी शुरू हुई। गुज़श्ता चंद हफ्तों में सालिसों के जरिए जंगबंदी की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन ये अब तक कामयाब न हो सकी। जंगबंदी की कोशिशों के साथ ही आबनाए हरमुज का मसला भी इस पूरे तनाज़े में मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी हैं या तबाह कर दी हैं, जबकि अमरीकी स्पेस फोर्स पूरी आबनाई की निगरानी कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरानी बहरी जहाज को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर के इस दावे को मुस्तरद किया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने सवाल उठाया कि बारूदी सुरंगें अगर साफ कर दी गई हैं तो जहाज आबनाए हरमुज से गुजर क्यों नहीं रहे। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि आबनाए हरमुज पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। इस दौरान ओमान ने ईरान के साथ एक आरजी बहरी राहदारी पर इत्तफाक के करीब पहुंचने का ऐलान किया। ओमानी वजीर खारजा बदर अबू सईद के दौरा तेहरान में अब्बास इराक्ची से बातचीत को तामीरी करार दिया गया। मुजव्वज़ा राहदारी तकरीबन 7 मील चौड़ी होगी और जहाज ईरानी और ओमानी पानियों से गुजरेंगे। दोनों ममालिक ने कहा कि यह मुस्तकिल हल नहीं होगा, बल्कि दोनों मुल्क एक ऐसे 2 माह के अंदर मुस्तकिल रास्ते के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने वाज़ेह किया कि इस दौरान आबनाए का जनूबी रास्ता बंद रहेगा और अगर उसके मुतालिबात पूरे ना हुए तो आबनाए हरमुज बदस्तूर बंद रखी जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तहादियों को यह बताया है कि ईरान पर मजीद अमरीकी हमलों की तवक्को नहीं। वाशिंगटन अब ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की बजाय नई पाबंदियों समेत ईरान पर दबाव बढ़ाने के दीगर ज़राए पर तवज्जो दे रहा है और इस पूरे अमल में पाकिस्तान का किरदार भी नुमाया हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोन पे ताज़ा इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की और इससे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में ईरानी सदर मसूद पेशकियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों के दौरान ईरान अमेरिका तनाज़ा, कशीदगी में कमी, आबनाए हरमुज खोलने और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल पे तफसीली तबादला ख्याल हुआ। ईरान ने पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने इस्लामाबाद MOU की बहाली पे बात की। ईरान ने यह भी पैगाम दिया कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाए मौजूदा बहरान का मुस्तकिल हल चाहते हैं, लेकिन अगर दोबारा कशीदगी पैदा हुई तो ईरान जंग जारी रखेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में ईरानी सदर मसूद पेशकियान से मुलाकात भी मुतवक्के है। ईरान बारहा शहीद सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरानी क़यादत की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर चुका है और अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के साहबजादे बैरन ट्रंप को दरपेश खतरात से आगाह होने की तस्दीक की। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने कहा कि वो हर मुमकिना खतरे की तहकीकात करती है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बायस तफसील जाहिर नहीं की जाएगी। इस पूरे मंजरनामे में ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा कि खित्ते के ममालिक अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे और मुस्तकबिल में खित्ते में अमरीका के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये बयान ये जाहिर करता है कि ईरान सिर्फ मौजूदा जंगबंदी नहीं बल्कि खित्ते में अमरीकी किरदार के मुस्तकबिल पर भी अपनी शराइत के साथ बात करना चाहता है। नई जंगबंदी का इम्कान जरूर पैदा हुआ, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब जंगबंदी के बाद मुआहिदे की शराइत पर अमल दरामद शुरू होगा। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। चिश्ती साहब, रूसी मीडिया ने खबर दी कि आबनाए हरमुज के हवाले से अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला तय पा गए हैं और वो ये कहता है कि मुज़ाकरात की जो अगली नशिस्त है वो एक आध हफ्ते में होने वाली है, लेकिन अमरीकी मीडिया और ईरानी मीडिया जो है वो ना इसकी तस्दीक कर रहा है ना तरदीद कर रहा है। तो इस ज़मन के अंदर जो हालिया फील्ड मार्शल का दौरा है और अभी अब्बास इराक्ची साहब से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, क्या इसका आउटकम निकलता हुआ देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, इस वक्त काफी अरसे से जब से पहला सीज फायर हुआ था उसके बाद से लेके अब तक जंग ऑप्टिक्स की जंग है, परसेप्शन की जंग है। क्योंकि इस वक्त अगर किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान मान भी जाता है खोलने के लिए, तो फिर अमेरिका के सदर पर ये सवाल होंगे कि आपने जो 6 महीने 7 महीने दुनिया को हॉस्टेज रखा, $38 बिलियन जंग पर खर्च दिए, स्टॉक पाइल अपना इतना कमजोर कर लिया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके सिर्फ खुलवाना था, तो फिर ये जंग का क्या मकसद था? ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है। ईरान भी ये चाहता है कि कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसी हो
جس سے وہ اپنے لوگوں کو جن کا اتنا نقصان ہوا ہے، ایک سال میں تقریباً 135 لیڈر اور نیوکلیر سائنٹسٹ ان کے شہید ہوئے ہیں، تو ان پر جو جنازے کا پریشر تھا آیت اللہ خامنہ کے وہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی مینیفیسٹیشن ہو، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ آپٹیکلی اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے جو ایسا کوئی پرسیپشن کریٹ کرنا کہ وہ پوزیشن آف ویکنس سے کر رہے ہیں. لیکن جو ابھی انہوں نے اکانومی کرنے کی، ان کو کارنر کرنے کی، آئسولیشن کرنے کی، سینکشنز کرنے کی جو ابھی نئی مہم شروع کی ہے، میری نظر میں وہ بھی آؤٹ آف سیکوینس ہے. آؤٹ آف سیکوینس میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جو اکنامک سینکشنز اور یہ کوارنٹین اس طرح کے کیے جاتے ہیں وہ جنگ سے پہلے کیے جاتے ہیں، اور جنگ کے بعد جب ملٹری سولوشن نہ نکلے تو پھر اکنامک آپشنز تو ایک قسم کا ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ ملٹری آپشن نہیں رہی، اب ہم اکنامک آپشنز پر جا رہے ہیں. تو یہ ادروائز بھی جن حکومتوں کے خلاف یاسر صاحب اس طرح کی کیمپین چلائی جاتی ہے، آن دا لائٹر نوٹ میں وار کورس کر رہا تھا جب صدام حسین کا ہوا تھا سارا آئسولیشن، اس کو کہا گیا تھا، سینکشن لگائی تھی عراق پر، تو اس وقت میں نے ایک پریزنٹیشن میں کہا تھا جو لاسٹ چکن سینڈوچ ان عراق ول بی ایٹن اپ بائی صدام حسین ہمسیلف، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایک سینڈوچ بھی بچا تو صدام حسین کا ہوگا، جس کا مطلب ہے جو پاور میں ہوتا ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا، اس پر سینکشن نہیں اثر کرتی، لوگوں پر کرتی ہیں، اور اگر لوگوں پر کر رہی ہوتی تو 20 سال میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹ چکے ہوتے. اچھا چشتی صاحب، ابھی مارکو روبیو کا اگر بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اقتصادی پابندیاں مزید عائد کی جائیں گی، اتحادیوں کو باور کروا دیا گیا ہے، ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ماضی قریب کی وہ تمام ٹائم لائنز دیکھیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے آتی ہیں، حملے تب ہی ہوتے رہے جب یہ کہا گیا کہ حملہ نہیں ہوگا، اور حملے تب بہت کم ہوئے جب یہ کہا گیا کہ طاقتور ترین حملہ ہوگا. تو کیا اس سٹیٹمنٹ کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے یا اب حالات تبدیل ہیں؟ نہیں، کوئی تبدیل نہیں ہوئے، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹینیور کے دوران تو بالکل ہی تبدیل نہیں ہوئے. وہ اس لیے تبدیل نہیں ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کچھ کہتے ہیں وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتا، اور جو مینیفیسٹ ہوتا ہے وہ کہا نہیں ہوتا. بالکل آپ نے ٹھیک اشارہ کیا. سب سے بڑا اس وقت جو ڈیلیما ہی یہی چل رہا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. دیٹ مینس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے سال بھی، جون 2025 میں بھی، اور جولائی اور سے آج جولائی اگست تک تمام پیریڈ کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بائی ڈیزائن نہیں، میں کہہ رہا ایرانیوں کی نظر میں وہ ویریفائبل نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو جنگ بند ہوئی تھی انہوں نے، ایران کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں ڈسیو کرنے کی کوشش کی، اسٹریٹ آف ہارمز سے عمانی سائڈ سے جو بحری جہاز گزارے گئے وہ بریچ آف ٹرسٹ تھا، وہ میری مرضی سے، میری اکاؤنٹیبلٹی سے یا میری نظر سے گزرنے چاہیے تھے. یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے بیلسٹک اور کروز میزائل کی بات کی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جب باقی ملک بنا رہے ہیں تو ہم ایران کو کیسے منع کریں، اور مارکو روبیو نے کہا کہ ہم کسی طریقے سے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو ایران کو یہ سمجھ آئی کہ یا میرے ساتھ بلف ہو رہا ہے یا گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے ایران کسی ایگریمنٹ تبھی صرف آئے گا جب اس ویریفائبل میکنزم کو انشور کیا جائے گا، اور جس کے لیے بہت ساری آپشنز ہو سکتی ہیں. اچھا سر، ابھی عمان اور ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک نیا ایگریمنٹ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ جو عمانی راستے سے جہاز گزارے گئے ہیں کہیں نہ کہیں پہ عمانی جو حکام ہیں ان کو بیچ میں شامل کیا گیا تھا، ان کی آراء کو بھی شامل کیا گیا تھا. تو ابھی جس ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے ایران آ کے، عمانی ڈیلیگیشن نے، وہ 7 میل کا ایک ایریا ہے جس کے اندر سے بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے گزارا جائے گا اور 2 مہینے تک اس کو جو ہے وہ آگے دیکھا جائے گا اور اس کو آزمایا جائے گا. کیا اب کی بار وہ عمانی اور ایرانی جو ایگریمنٹ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے دکھائی دیتا ہے، یا اس میں پھر امریکہ جو ہے وہ عمان والی سائیڈ کو سنب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ یاسر صاحب، میں بیفور وار کیا ہو رہا تھا وہ گزارش کرتا ہوں تاکہ میں بہتر اپنا پوائنٹ پٹ اکراس کر سکوں. دیکھیے، بنیادی طور پر اس جنگ سے پہلے جو ایک میکنزم یہاں تھا وہ یہ تھا کہ خالی جو ٹینکر ہوتے تھے وہ ایرانی کوسٹ کے ساتھ ساتھ آتے تھے، اور جب وہ بھر کے واپس جاتے تھے تو عمانی کوسٹ کی طرف سے واپس جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایرانی کوسٹ ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ 30 سے 70 میٹر کے درمیان ہے. دیٹ مینز ریلیٹیولی کم ہے، اس میں بھرے ہوئے ٹینکر گزر نہیں سکتے تھے، کلوزر ارتھ کی وجہ سے کانٹیکٹ ہو جاتا تھا. دوسری طرف عمان کی طرف جو کوسٹ ہے وہ تقریباً 30 اور 70 کی بجائے 200 میٹر ڈیپتھ کی ہے، جس کا مطلب ہے بھرے ٹینکر آسان سے گزر جاتے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ عمانی کوسٹ اجازت دیتی ہے یا افورڈ کرتی ہے آنا جانا ٹینکرز کا. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو ایران نے حملے کیے قطر اور سعودی عرب کے ٹینکر پر، وہ یہی مینیفیسٹیشن تھی کہ ایران نہیں چاہتا تھا کہ ٹینکر جو ہیں وہ آنا اور جانا دونوں عمان کی طرف سے شروع ہو جائیں. اگر وہ ہو جاتے
تو ایران کی لیوریج ختم ہو جاتی. اب یہ جو آپ 7 کلومیٹر کے پٹی کی بات کر رہے ہیں, ایران نے عمان سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میرے کوسٹ کے نہیں ہیں تو اگر نیوٹرل گراؤنڈ میں بھی ہم رکھ لیں تب بھی مینیفیسٹیشن, انفارمیشن, ڈاکومنٹیشن اینڈ فائنل پرمیشن ایران کی ہونی چاہیے, کیونکہ ایران اپنی ریٹ نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ وہ لیوریج ہے جو ہم نے نہیں, امریکہ نے نہیں, پوری دنیا نے اس کو دے دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک لیوریج ہے. اب ایران بارگین کے بغیر اس کو لیٹ گو نہیں کر رہا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم اسی بنیاد کے اوپر ہوگا جو ایم او یو کی بنیاد تھی, یا پھر پوسٹ وار سچویشن دیکھیں, یا یہ جو توقف تھا اس کے حالات دیکھیں تو اب کی تشریحات, اب کی ترجیحات اور اب کے نظریات کچھ تبدیل ہیں اور اب کی سفارشات بھی کسی اور طریقے سے مرتب کی جائیں گی؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ جو ایم او یو ہوا تھا, جو اسلام آباد اکارڈ کہہ لیں یا اسلام آباد ایم او یو کہہ لیں, ابھی بھی مجھے لگتا ہے وہ سب سے ساؤنڈ اور ایک ویریفائبل اور ایک جسٹیفائڈ اور ویل بیلنسڈ ایک ڈاکومنٹ کہہ لیں یا ایک بنیاد بن سکتی ہے. ہوا یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کا فالٹ نہیں ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کا فالٹ ہے. دونوں سائڈیں اپنی اپنی پرسیپشن کے مطابق انہوں نے عمل درآمد کیا اور جنگ اور یا سچویشن یہاں تک پہنچ گئی. ابھی بھی صورتحال وہیں پہ جانی چاہیے. میرا خیال ہے اسلام آباد کے جو ایم او یو کی شکیں ہیں ان کو ٹیون کیا جا سکتا ہے, مس انٹرپریٹیشن کے جو جملے ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک نیا معاہدہ کہیں سے لایا جا سکتا ہے, بیکاز وہ دونوں سائڈوں کے لیے, آپ کو صرف پرانی بات نہیں کر رہا, چند ہفتے پہلے دونوں سائڈوں کے لیے ون ون تھی. اور ون ون کے لیے اگر آپ کا مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے وہ نہیں کامیاب ہوئی تو فاؤنڈیشن کا قصور نہیں ہے. جو بلڈنگ اس کے بعد کھڑی کی گئی ہے وہ رانگ پرسیپشن پر, یا کم از کم آپٹکس کے لیے, اپنے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی اپنی لابی, الیکشن کیمپین, اپنے ایران کے اپنے گریونسز تھے ان کو ایک راضی کرنے کے لیے, اور امریکہ اور اسرائیل کے اپنے ایجنڈے تھے, تو ان کے لیے کیا گیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمیں نئی فاؤنڈیشن کو دنیا کو ضرورت ہے کہ ایک نیا سٹرکچر ڈیولپ کرے, اسی کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, فائن ٹیوننگ ضرور ہو سکتی ہے. یعنی پرانی فاؤنڈیشن جو ہے اسی کو ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. سر اگر مذاکرات کی میز پہ ہی آنا ہے, اگر یہ درمیانی راستہ ہی نکالنا ہے, تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسے وقت کے اندر ایران پہ سخت ترین اقتصادی پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ ایسے وقت کے اندر ریوارڈ فار جسٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ مارچ میں اجرا کی گئی 5 ایرانی جنرلز کی جو مخبری ہے اس کے اوپر $10 ملین کا وہ ایک پرچہ نکالتا ہے, اور اسے پھر اگست کے آخری ہفتے میں دوبارہ اس کو وہ شائع کر دیتا ہے, جس میں 2 ایرانی جنرلز جو ہیں وہ موجودہ جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں. پھر اسی وقت میں جو امریکہ کا سیکرٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ بیرن ٹرمپ جو 20 سال کی عمر کے ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے صاحبزادے ہیں, ان کے بارے میں ایرانی سرکاری میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پوری نگرانی کی جا رہی ہے, کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کہاں پہ ٹھہرتے ہیں. ٹرمپ ٹاور کا اس میں تذکرہ ہوا, اور دونوں اطراف میں اطلاعات دینے والے کو امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی $10 ملین انعام کا تذکرہ ہے. تو ایسے وقت میں یہ پھر سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, یا یہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو رام کیا جا رہا ہے, یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیے, بنیادی طور پر ایران صرف جنگ نہیں لڑ رہا, ایران کے جو لوگ ہیں وہ ایک ریونج موڈ میں ہیں, یعنی ایک بدلے کی آگ میں ہے, اور وہ جسٹیفائڈ ہے. جیسے میں نے کہا کہ اتنے لیڈرز کو شہید کیا گیا, پہلے دن 49 لیڈرز کو شہید کیا گیا, پچھلے سال 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو, تقریباً تمام ٹاپ کی رجیم کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. تو ایران کے اندر ایک ریونج ایلیمنٹ ہے. ان کو سبسائڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو سبسائڈ یا کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی جو بیانات دیے جاتے ہیں وہ فزیکلی مینیفیسٹ ہو یا نہ ہو, حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم آپ کے غصے کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں. تو میں ایک تو اس کو سیریس نہیں لیتا, لیکن جو اکنامک سینکشنز اس پہ چل رہی ہیں, جو اپروولز ہو رہے ہیں, وہ فالٹی ہے. میری نظر میں فالٹی اس لیے ہے کہ اس طرح کی جو اکنامک سینکشنز ہوتی ہیں وہ یاسر صاحب جنگ سے پہلے ہوتی ہیں, یعنی پری وار آپ اس طرح کی ٹیکٹکس کر کے کوارنٹین کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, اکنامک اسٹرینگولیشن کرتے ہیں, ان کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے, جاب اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو ایران تو پہلے ہی سفر کر رہا ہے. جب ایران پر حملہ کیا گیا تھا تو لوگ ڈیوائیڈڈ تھے, یہ ساری دنیا مانتی ہے, لیکن ہوا کیا, لوگوں نے پھر یہ سمجھا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس رجیم پر, ان لیڈرز پر یا اس IRGC پر نہیں ہے, یہ ایران کی سوورینٹی پر ہے, ہمارے کلچر پر ہے, ہماری 4-6 ہزار سال پرانی سویلائزیشن پر ہے. تو لوگ جو سٹنگ آن دا فینس والے لوگ تھے وہ جمپ ان کر کے پرو گورنمنٹ ہو گئے. اب آنے والے وقتوں میں یہ پتہ لگے گا, یا اس سے پتہ لگے گا کہ جو مجتبیٰ خامنہئی کی لیجیٹیمیسی ہے, جو ان کو اس وقت جو حکومت ملی یا سربراہی ملی, وہ 2 وجہ سے ملی. ایک تو وہ 30 سال سے اپنے والد کے ساتھ تھے, ظاہر ہے ایک لاجیکل تھے, ایران میں کرائسس پیدا ہو گیا تو
क्विकली सबसे ज्यादा क्विक फिक्स करने की पोजीशन में मुश्तबा खामनाई थे। ठीक। दूसरी उनको एक एडवांटेज कह लें या एक एलिमेंट ऑफ सिंपैथी थी कि उन्होंने अपने खानदान का नुकसान उठाया था, उनकी जानें गई थी। दो बातें। आने वाले वक्तों में मुश्तबा खामनाई की लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी है या किसी और ऑप्शन की तरफ ईरान ने जाना है, वो डिपेंडेंट होगी आउटकम जंग के, यानी कितना फेवरेबल है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज ईरान ये अनाउंस कर दे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है कि लोग वही पूछेंगे कि फिर आपने जंग क्यों की थी, ऑल्दो ईरान ऐसा करेगा नहीं। तो लीवरेज वर्सेस लीवरेज चल रहा है, ऑप्टिक्स वर्सेस ऑप्टिक्स चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस आर रनिंग आउट। लेस इज मोर। अब जो अब कर लेंगे सिर्फ वो कहने की हद तक जरूर होगा, लोगों को साबित करने के लिए। और आखिरी जुमला मैं कहता चलूं, मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऑप्शन इसलिए ली है कि वो समझते हैं कि मैं अपर हैंड से एक कोर्शन शुरू कर दूं जो 1.5-2 महीने निकल जाएं, और टाइटन करूं और अपने इलेक्शन में लोगों को ये कहूं कि मैंने ईरान को आइसोलेट कर दिया है इकोनॉमिकली, ऑल्दो वो मिलिटरीली नहीं कर सकते, ताकि एक एलिमेंट ऑफ ऑप्टिक्स या फेस सेविंग उनको इलेक्शन में मिल जाए। वो फेस सेविंग मिड टर्म इलेक्शन के अंदर एक चाह रहे हैं और उसी के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, लेकिन इसका आउटकम किसके हक में निकलता है ये वक्त बताएगा।